الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات شریفہ 25 اور 26۔ آیت شریفہ 25 کے الفاظ مبارکہ کے معنی وَيَوْمَ، اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، مقدر ہے عند الصبح، اس کا ذکر تو نہیں کیا گیا لیکن اس کا معنی موجود، اور وہ ہے اذکر، آپ یاد کیجئے یا آپ تذکرہ کیجئے، یوم، اس دن کا، تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، بالغمام، بادلوں کے ساتھ، الغمام بادل، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اتارے جائیں گے، تنزیلا، اتارا جانا، بمحاورہ ترجمہ، اس دن کو یاد کیجئے جس دن آسمان پھٹنے سے، آسمان کے پھٹنے سے بادل آئیں گے اور فرشتے اتارے جائیں گے، اتارا جانا۔ قیامت کے مناظر میں سے، خوفناک مناظر میں سے ایک منظر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قیامت بہت ہولناک، بہت خوفناک، بہت وحشتناک۔ رب کریم نے ہم انسانوں کی اصلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ہماری شفقت کے لیے جن حضرات کے یہ بچے ہیں اپنے ساتھ بٹھائے، انسانوں کی خیر خواہی، شفقت اور ان پر رحم فرماتے ہوئے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے اپنے کلام پاک میں جا بجا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا یقین ہوگا اور وہ ہولناکیاں پیش نظر رہیں گی، بدی سے بچنا اور نیکی پر چلنا، ظلم سے دور رہنا، زیادتی کے قریب نہ پھٹکنا اتنا زیادہ آسان ہے۔ اور اس سے میں آپ یہ فائدہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اللہ کے لیے، اپنے کنبوں کی، نسلوں کی خیر کے لیے، اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں قیامت، اس کی ہولناکیوں اور اس کے حالات کا تذکرہ کثرت سے کیجیے۔ ہاں، یہ بات پیش نظر رہے، کہانیاں کس سے بے سر و پا، ان میں خیر نہیں۔ بات وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے یا صحیح احادیث میں ثابت، اس کے علاوہ کچی پکی روٹی کی باتیں ان میں خیر نہیں، ان کے قریب نہ خود جائیں نہ اپنے کنبوں میں ان کو بیان کریں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، یاد کیجیے اس دن کو، آسمان کے پھٹنے سے بادل آئیں گے اور فرشتے اتارے جائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں، رب ذوالجلال کے حکم سے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر دیگر مقامات پر بھی ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے۔
سورہ البقرہ دوسرا پارہ آیت شریفہ 210. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کیا وہ انتظار اسی کا کرتے ہیں یا انتظار نہیں کرتے مگر اللہ پاک ان کے پاس بادیوں کے سائے سے آئیں؟ اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم کی کوہ طور پہ تجلی ہوئی. موسیٰ بڑی مضبوط شخصیت، بہت زبردست. کیا ہوا؟ بے ہوش ہو، غش کھایا، بے ہوش ہو گئے. تجلی الہیہ اس کے برداشت کی ان میں تاب نہ تھی. اور جب روز قیامت اللہ بادیوں سے خود تشریف لائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جھیلنا کچھ آسان ہو، اور ہوں گے بھی اللہ غضبناک. والملائکہ، اور فرشتے آئیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ رب ذو جلال کے حکم سے جب فرشتے آئیں گے وہ ساری انسانیت اس کے گرد گھیرا ڈال دے. انسانیت کی تعداد کتنی ہوگی تو گھیرا ڈالنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کتنا ہیبتناک منظر. وقضی الامر، اور اسی پر بس نہیں ہوگا اور معاملے کا فیصلہ ہوگا. جہنم جنت، جہنم جنت. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تمام معاملات کا لوٹایا جانا اللہ ہی کی جانب. ایک اور مقام دیکھیے، اس میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں، خوفناک ڈرانے والے احوال کے حوالے سے رب ذو جلال نے کیا کچھ فرمایا. 29واں پارہ سورہ الحاقہ آیت شریفہ 13 سے 18 تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سو جب سور میں پھونکا جائے، نفخۃ واحدہ، ایک دفعہ پھونکنا. اور وہ پھونکنا کیسا ہوگا؟ جو کوئی کائنات میں ہے سب مر کے گر جائیں گے. کیسا سور؟ سوائے اس کے جس کو اللہ باقی رکھتا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور کیا ہوگا؟ زمین کو اٹھایا جائے. اللہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ زلزلہ میں زمین اٹھتی ہے کہ نہیں؟ اگر 1 انچ اٹھا سکتے ہیں تو میلوں بھی اٹھا سکتے. والجبال، اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے. فدکتا دکتا واحدہ، تو زمین اور پہاڑ ایک بار ٹکرائیں گے. اللہ نہ کرے روڈ پہ 2 گاڑیاں ٹکرائیں. گھروں میں عورتیں بچے جن کے گھر مغرب سڑک پہ چیخنا شروع کر دیں. گھروں میں دیکھا بھی نہیں. اور کیا ہے؟ 2 گاڑیوں میں ٹکراؤ ہوا. تو جب پہاڑوں اور زمین میں ٹکراؤ ہوگا اس کی آواز ہی تنہا اس قدر خوفناک. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب یہ ہوگا
یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اور زمین اور پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے۔ اس دن وہ آ گئی جو آنے والی تھی۔ وانشقت السماء، آسمان کا کیا بنے گا؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ جو بنا سکتا ہے وہ اس کو پھٹنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ جو زمین میں پہاڑوں کی صورت میں میخیں گاڑ سکتا ہے وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان اس دن کمزور ہوگا۔ جب آسمان اور زمین اور پہاڑ ان کی کیفیت یہ ہوگی تو میں آپ، ہمارا ذکر بھی اس کے مقابلے میں بے معنی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کنارے پر، اس کی کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو 8 اٹھائے ہوں گے۔ سن لیجیے یہاں آگے چل، کیا یہ حقیقت ہے یا ویسی بات؟ جواب دیجیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا جتنا شکر کریں یونس صاحب کا، ہمارا ایمان جو ہے وہ جو ہے اللہ کی باتوں کی سچائی کے لیے پرکھنے کے لیے جو سکریننگ ہے وہ میرے آپ کے دماغ میں لگی ہوئی ہے، جس دماغ کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ چاہے اور ہوتا ہے یہ کہ گندگی میں اور بریانی کی پیٹ میں انسان فرق کرنا چھوڑ دے۔ کیوں کہتے ہو ایسا؟ پتہ ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے تو اس عمر کو پہنچے، اللہ اس سے پہلے دے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ گھروں میں ہو رہی ہے، خانہ پتہ ہی نہیں کہ پہانا ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ پیشاب کیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا استنجا ہے کہ نہیں، بیٹی کا پتا نہیں، بیٹوں کی پہچان۔ یہ دماغ اشوال رب کی باتوں کی سکریننگ کرے، حیا نہ ہے تجھے بکواس کرتے ہو، سمجھ نہیں آتی، تیری سمجھ ہے کیا؟ ہے کوئی تیری سمجھ؟ تیری سمجھ یہ ہے کہ اللہ سوئچ آف کر دے تجھے ماں اور بیوی میں فرق نہ دے، تیری سمجھ کیا؟ یہ سب ہوتا ہے گھروں کے لیے۔ ہمارے ایک ساتھی بتانے کے والد صاحب، بہنوں نے اسلام کیا قریب ہو پچھڑ جاؤ، دیندار آدمی سب ہے، بیٹیوں کو اس سے قریبی رشتہ کہاں سے وہاں اس کی پہچان ختم۔ یہ دماغ سکریننگ کرے اللہ مالک کی باتوں کی، کچھ تو حیا ہو۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی پوشیدہ چیز چھپے گی، جو تھی باتیں کالی رات میں، کالی جگہوں میں جہاں تھی، لا تخفى منکم خافیہ۔ آئیے ایک اور مقام دیکھیے، 24واں پارہ سورہ الزمر، آیت شریفہ 68 تا 70۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون. اور سور میں پھونکا جائے گا، آسمانوں میں جو کوئی ہے اور زمین میں جو کوئی ہے وہ گر کر مر جائے، مگر جو اللہ چاہے، جس کو نہ مارنا چاہے نہیں مرے۔ پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے دیکھ رہے، اللہ جانے وہ سور کیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھونکنے سے پوری کائنات، مگر وہ اسے اللہ چاہے گر کے مر جائے، دوسری دفعہ پھونکا جائے سب کھڑے، کیا ہے اس میں اللہ ہی جانے۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، نامہ اعمال رکھا جائے گا، انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے، اور ہر جان کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھ لیجیے اور اسی کے بعد ختم ہو رہی ہے، 30واں پارہ سورہ الفجر، آیات شریفہ 21 تا 23۔ کھلا اذا دکھت الارض دکھا دکا، ہرگز نہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو کہہ رہے ہو وہ نہیں، کیا ہے جو میں رب العالمین بیان کر رہا ہوں۔ جب زمین کوٹ کے ریزہ کر، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کے ریزہ کر دی جائے۔ وجاء ربک، اور آپ کے رب تشریف لائیں گے، والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے صف در صف۔ جیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس کے یہ کیسے ہے وہ نصیحت بیکار ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یومئذ لا يعذب عذابه احد، اس دن کوئی اس جیسا عذاب نہ دے گا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ کوئی اس جیسا باندھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ دن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے نیکیوں کا کرنا آسان فرمائے، برائیوں سے بچنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔